آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 100، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ اہل عرب کی وفائے عہد کی شان۔ دوسرے دن نعمان اپنے دستور کے مطابق مسلح ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جگہ پہنچا جہاں وہ اس روز پہلے نظر آنے والے شخص کو قتل کیا کرتا تھا۔ اس نے قرات کو کہا کہ سامنے آؤ اور جلاد کو اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے وزیروں نے کہا، اے بادشاہ، جب تک یہ پورا دن ختم نہ ہو جائے آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اس نے اسے شام تک کی مہلت دے دی۔ نعمان دل سے یہ چاہتا تھا کہ قرات قتل ہو جائے اور حنظلہ جس نے اس ویرانے میں اس کی مہمان نوازی کی تھی وہ کسی طرح بچ جائے۔ سورج ابھی ڈوبنے کے قریب ہے، قرات کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں، اس نے صرف چادر باندھی ہوئی ہے۔ اسے پکڑ کر نطع یعنی چمڑے کا فرش جس پر مجرم کو قتل کیا جاتا ہے اس پر کھڑا کر دیا گیا۔ جلاد تلوار بے نیام کیے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہے اور نعمان کے اشارہ ابرو کا منتظر ہے۔ اسی اسنا میں دور سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا۔ نعمان نے قرات کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن اسے کہا گیا کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ آنے والا شخص کون ہے اس وقت تک تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ جب وہ قریب آیا تو وہ حنظلہ تھا۔ نعمان نے جب اس کو دیکھا تو اس کو از حد پریشانی ہوئی۔ اس نے کہا، جب تم ایک بار قتل سے بچ کر نکل گئے تھے پھر تم واپس کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، الوفا، یعنی جو وعدہ میں نے کیا تھا اس کا پورا کرنا مجھ پر لازم تھا۔ تمہیں وفا کا یہ درس کس نے دیا؟ نعمان نے پوچھا۔ اس نے کہا، میرے دین نے۔ پوچھا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، نصرانیت۔ نعمان نے کہا، اس کی تعلیمات میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ اس نے نصرانیت کی تعلیمات اس کے سامنے پیش کی۔ نعمان نے اس روز اس دین کو قبول کیا اور حیرہ کے تمام باشندوں نے اپنے بادشاہ کی اقتداء کرتے ہوئے نصرانیت کو اختیار کر لیا۔ اس دن سے نعمان نے اپنے اس طریقہ کار کو ختم کر دیا۔ اس نے قرات اور حنظلہ دونوں کو معاف کر دیا اور کہا، واللہ ما ادری ایکما اوفا و اکرم، بخدا میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تم دونوں میں سے زیادہ باوفا اور زیادہ کریم کون ہے۔ کیا یہ شخص جو ایک مرتبہ قتل ہونے سے بچا اور پھر لوٹ کر آ گیا، یا وہ شخص جس نے اس کی ضمانت دی؟ بہرحال میں ان دونوں سے زیادہ ذلیل اور خسیس نہیں بننا چاہتا۔ اس وقت حنظلہ نے کہا، ما كنت اخلف ظنه بعد الذي اسدى الي من الفعال الحالي، میں اس کے اس ظن کو جو میرے بارے میں اسے تھا غلط ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وَلَقَدْ دَعْتَنِي لِلْخِلَافِ ضَلَالَتِي فَأَبَيْتُ غَيْرَ تَمَجُّدِي وَفِعَالِي، میری گمراہی نے مجھے دعوت دی کہ میں وعدہ خلافی کروں، لیکن میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے شرف و کرامت پر حرف نہیں آنے دیا۔ انی امرؤ ومنی الوفاء سجیۃ وجزاء کل مکارم بذالی، میں وہ شخص ہوں وعدے کو پورا کرنا جس کی فطرت ہے، اور میں ہر احسان کا بدلہ دینے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہر قیمت پر وعدے کا ایفا اور عہد کی پابندی اہل عرب کا ترہ امتیاز رہا۔ اس کی چند مثالیں آپ پہلے جان چکے ہیں، لیکن اپنے وعدے کا پاس کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کو قربان کر دینا یہ بھی اہل عرب ہی کا شیوا تھا۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ جس کو اہل عرب بڑے فخر و ناز سے پیش کرتے ہیں سیمول بن حبان کا ہے۔ امراۃ القیس جب قیصر کی ملاقات کے لیے اپنے وطن سے روانہ ہوا تو اس نے اپنی زرہیں سیمول کے پاس بطور امانت رکھی۔ امراء القیس مر گیا تو شام کی کسی بادشاہ نے سیمول پر چڑھائی کر دی۔ سیمول قلعہ نشین ہو گیا اور اپنے قلعے کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے۔ سوء اتفاق سے اس کا ایک لڑکا قلعے سے باہر رہ گیا۔ اس حملہ آور بادشاہ نے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا اور بلند آواز سے سیمول کو ندا دی۔ سیمول نے قلعے کے اوپر سے جھانکا تو اس بادشاہ نے کہا، یہ دیکھو تمہارا بیٹا میرے قبضے میں ہے، اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ امراء القیس میرے چچا کا بیٹا تھا، میرے قبیلے کا فرد تھا، اور میں اس کی میراث کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں۔ اگر تو اس کی زرہیں میرے حوالے کر دے تو فبیہا، ورنہ میں تیرے اس بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ سیمول نے اس سے مہلت طلب کی اور اپنے اہل خانہ اور خواتین کو اکٹھا کیا، صورتحال سے انہیں آگاہ کیا اور ان سے رائے پوچھی کہ ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ تم زرہیں اس کے حوالے کر دو اور اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔
جب صبح ہوئی تو اس نے قلعے کی فصیل سے جھانک کر کہا لیس الی دفع الدروع سبیل فاصنع ما انت صانع، اے بادشاہ میں کسی قیمت پر وہ زریں تمہیں نہیں دے سکتا، اب جو تیرا جی چاہے کر لو۔ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بادشاہ زریں حاصل کرنے میں ناکام رہا اور اسے نامراد واپس آنا پڑا۔ سیمول وہ زریں لے کر امرا القیس کے اہل خانہ کے پاس گیا اور وہ امانت اس کے ورثہ کے سپرد کر دی۔ اس کے یہ شعر ہیں وفیت بأدرع الکند انی اذا ما خان اقوام وفیت، میں نے امرا القیس کندی کی زریں اس کے وارثوں کو پہنچا دی۔ جن حالات میں دوسری قومیں خیانت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں میں ان حالات میں بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ وقالوا انه کنز رغیب ولا واللہ اغدر ما مشیت، وہ کہتے ہیں یہ خزانہ بڑا قیمتی اور دلکش ہے، لیکن بخدا میں دھوکہ نہیں کروں گا جب تک میں اس زمین پر چلتا رہوں گا۔ بنا لی عادیا حصنا حصینا وبئرا کلما شئت استقیت، میرے دادا عادیہ نے میرے لیے ایک مضبوط مستحکم قلعہ تعمیر کر دیا ہے اور ایسا کنواں کھودا ہے جس سے جس وقت میں چاہتا ہوں پانی پیتا ہوں۔ اسی سیمول کا ایک قصیدہ ہے جو اپنی سلاست بیان اور عربی ادب میں بڑا ممتاز درجہ رکھتا ہے۔ اگر یہ سارا قصیدہ یاد کرنے کے قابل ہے اور اس میں ہم سب کے لیے واعظ و نصیحت کا قیمتی ذخیرہ موجود ہے۔ بطور مثال چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ اذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جمیل، جب تک کسی شخص کی عزت کو خست اور کمینگی کا داغ نہ لگے اس وقت تک جو لباس بھی وہ پہنے وہی اسے خوبصورت لگتا ہے۔ تعیرنا انا قلیل عدیدنا فقلت لها ان الکرام قلیل، میری زوجہ مجھے آر دلاتی ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ بے شک شرفاء کی تعداد قلیل ہوتی ہے۔ وما قل من كانت بقایہ مثلنا شباب تسامى فی العلا وکہول، جن لوگوں کی اولاد ہم جیسی ہو وہ قلیل نہیں ہوا کرتے، جن کے جوان اور عمر رسیدہ لوگ بلندیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہیں انہیں کون قلیل کہہ سکتا ہے۔ وما ضرنا انا قلیل وجارنا عزیز وجار الاکثرین ذلیل، تعداد کی قلت ہمارے لیے قطعاً نقصان دہ نہیں جبکہ ہمارے پڑوسی عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حالانکہ اکثر لوگوں کے پڑوسی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ وَأَيَّامُنَا مَشْهُورَةٌ فِي عَدُوِّنَا لَهَا غُرَرٌ مَعْلُومَةٌ وَحَجُولُ، ہمارے دن ہمارے دشمنوں کے نزدیک بھی مشہور و معروف ہیں، ہمارے زرعی کارناموں کے باعث ان دونوں کی پیشانیوں پر بھی سفید نشان ہے اور ان کے پاؤں بھی روشن ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔